بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سوموار کا دن ہے، شام کا وقت ہے، 17 اپریل ہے اور سال 2023 آپ سارے جانتے ہیں۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ خوش ہیں؟ اللہ آپ کو خوش رکھے اور جو خوش نہیں ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو تندرستی جیسی نعمت عطا فرمائے۔ یہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، یہاں پہ اللہ پاک کی رحمتوں کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے۔ آئیں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری دیں اور جی بھر کے نیکیاں کمائیں، ثواب کے ڈھیر اپنے پاکٹ میں، اپنے دامن میں سمیٹ کر گھروں کو جائیں۔ یہ شان ہے اس عشرے کی، اس مہینے کی، ان دنوں کی۔ جی ناظرین، شام کے وقت میں آپ کو سب کو پتا ہے کہ پہلا اور مین سیگمنٹ ہوا کرتا ہے آج کی کہانی۔ آج کی کہانی جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ بھی ظاہر ہے دوسری کہانیوں کی طرح سبق سے خالی نہیں ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ کہانی کوئی فرضی ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر کوئی نہ کوئی سبق پنہا ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، کوئی مورل لیسن ہوتا ہے، کوئی ایسا نقطہ ہوتا ہے جسے ایکسپلین کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے وہ کہانی، اور ضروری بھی ہوتی ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ جی ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کرم اللہ وجہہ کا قول مبارک ہے، ان کا کہنا ہے، ان کا فرمان ہے کہ جس پہ احسان کرو نا اس کے شر سے بچو۔ میری طرح آپ لوگ بھی سن کر یہ چونک جاتے ہوں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ جس سے نیکی کرو، جس سے بھلائی کرو، جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مگر میں آپ کو بتاؤں، یہ جس شخصیت نے کہا ہے نا، ان کی کہی ہوئی، ان کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ بیکار اور فضول تو کیا کم درجے کا بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کی کوئی بات بلا وجہ نہیں ہو سکتی، ان کی کوئی بات حکمت سے خالی ممکن نہیں ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی کہانی رکھوں گا، امید ہے آپ میرے ساتھ چلتے ہوئے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور اس کہانی سے جو دو لیسنز، دو سبق، دو مورل لیسنز ہمیں ملتے ہیں، جو اس کے دو پہلو نکلتے ہیں مین، وہ اس پہ بھی کامنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی ناظرین، ایک بہت بڑا، بہت خوشگوار اور بڑا امیر کبیر خوشحال ملک ہوا کرتا تھا ماضی میں، اور اس کا ایک نامور بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا محنتی تھا، بڑا اچھا تھا، نیکیاں کرنے والا تھا اور دوسروں پر بھلائی کرنے والا تھا۔ اسی وجہ سے تو اس کے عوام، اس کے لوگ، اس ملک کے باسی رہائشی خوش تھے، خوشحال تھے۔ خوشحالی تو آتی اسی ملک میں جہاں پہ انصاف قائم ہو، عدل و انصاف کی حکومت ہو، قانون سب کے لیے برابر ہو۔ جس ملک میں یہ چیزیں نہیں ہیں وہ صدیوں تک خوشحال نہیں ہو سکتا، یہ لکھ لیں۔ بہت بڑا مشہور زمانہ واقعہ ہے، چھوٹا سا میں عرض کر دوں کہ جب دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی تو انگلینڈ کے چرچل کو، بادشاہ تھا چرچل، اس کو بتایا اس کے فوجیوں نے کہ جرمن فوجیں، ہمارے دشمن کی فوجیں ہمارے بارڈر کی سرحد تک آ گئی ہیں، کچھ کریں۔ تو چرچل نے پتہ کیا کہا تھا فوجیوں سے؟ تاریخی الفاظ ہیں، اپنے اندر بہت بڑا سبق لکھ لیے ہوئے۔ اس نے کہا کہ کیا انگلینڈ کی عدالتیں عوام کو انصاف دے رہی ہیں؟ فوجیوں نے کہا جی ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ تو بہت اچھا کام کر رہی ہیں، نظام عدل میں ہمارا مقام پوری دنیا میں پہلے نمبروں میں آتا ہے، اور پاکستان کا کس نمبر پر ہے یہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی۔ اس چرچل کی بات ہو رہی ہے۔ چرچل نے کہا
اگر ہمارے ملک کا نظام عدل ٹھیک کام کر رہا ہے تو اس ملک پہ کوئی دشمن حملہ آور تو کیا اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا. اس ملک کا بچہ بچہ کٹ مرے گا اپنے ملک کی آن کی خاطر، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے. کیسے ممکن ہے کہ چند ہزار فوج آئے اور اتنے لاکھوں کروڑوں بندوں کے، انسانوں کے ملک پر وہ قبضہ کر لے؟ یہ وہ چھوٹا سا واقعہ ہے، اس کو ایکسپلین نہیں کرتا میں. واقعی اس پہ ذرا غور کیجئے گا. خیر اسی طرح سے وہ بادشاہ میک شور کرتا تھا، اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ ملک کی عدالتیں انصاف کریں، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی رشوت کے، بغیر کسی سفارش کے. یہ صرف اور صرف تگڑے کو بھی اور ماڑے کو بھی، طاقتور کو بھی اور کمزور کو بھی ایک نظر سے دیکھیں، ایک چھڑی سے ہانکیں، ایک پلڑے، ایک ترازو میں تولیں. کسی کا چہرہ دیکھ کر انصاف نہ کریں، فیصلے نہ سنائیں. یہ وتیرہ تھا اس بادشاہ کا جس کی کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. اس وجہ سے اس کے ملک میں خوشی اور خوشحالی کے دورہ تھا. اب اس کی ایک عادت تھی اسی بادشاہ کی، جو بری کہہ لیں، عجیب کہہ لیں، کچھ بھی کہیں اس کے بارے میں، اس نے خون خار قسم کے 20 کتے پالے ہوئے تھے. 20 کتے پوری دنیا میں سے ڈھونڈ کر پرلے درجے کے خون خار کتے اس نے اپنی حویلی میں ساتھ یا اپنے محل کے ساتھ ایک حویلی میں رکھے ہوئے تھے. جو بھی وزیر ہو، سفیر ہو یا عام آدمی ہو، جو بھی ایسی کوئی سیریس غلطی کرتا تھا، کوئی سنجیدہ گناہ کر بیٹھتا، تو اس کو وہ کتوں کے آگے پھینک دیتا تھا اور کتے اسے نوچ نوچ کر اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے، اس کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے. اور جب کتوں کے آگے پھینکنا ہوتا تھا نا اس نے، تو وہ 2 دن کتوں کو بھوکا رکھتا تھا. اب اسے آپ اس کا ظلم کہہ لیں، انصاف کہہ لیں، یا اس کے مزاج کی سختی کہہ لیں، یہ علیحدہ سے بحث ہے، اس پہ ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہم نے اپنی کہانی کو آگے بڑھانا ہے. اچھا، اس کی دربار میں، اسی بادشاہ کے دربار میں ایک بہت ہی قابل، ذہین، فطین اور محنتی وزیر ہوا کرتا تھا، جو بچپن سے لے کے بڑھاپے تک اسی محل میں بادشاہ کی خدمت گزاری میں بسر کر چکا تھا ساری زندگی. وہ وہاں پہ کام کر رہا تھا، اپنی فرائض، اپنی ڈیوٹی سار انجام دے رہا تھا. ایک دن کیا ہوا، ایک دن بڑھاپے میں، کہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی. آخر بحیثیت انسان، بحیثیت بشر، غلطیوں سے پاک تو کوئی نہیں ہوتا. غلطی ہو گئی اس وزیر سے. بادشاہ سلامت نے ایک لمحے میں یہ فیصلہ صادر فرما دیا، حکم صادر فرما دیا کہ ٹھیک ہے، اس وزیر کو اٹھاؤ اور ان کتوں کے آگے پھینک دو حویلی میں. اب وزیر نے کھڑے ہو کر دست بستہ، بجائے اپنی وکالت کرنے کے، کیونکہ دلائل تو بادشاہ سلامت نہیں سنا کرتے، بحث و تمیز تو نہیں ہوا کرتے، وہ تو فیصلہ سناتے ہیں سیدھا سیدھا، اور وہی قانون ہوتا ہے. یہ فرق ہے جمہوریت اور بادشاہت میں، کہ یہاں پہ جمہور کی نہیں سنی جاتی. جمہور کی حکومت، جمہور کسے کہتے ہیں؟ عوام کو. جہاں پہ عوام کی، جمہور کی حکومت ہو اسے جمہوریت کہتے ہیں. اب آپ یہ فیصلہ کیجئے کہ کس ملک میں، ہمارے ملک کے عزیز سمیت کس ملک میں جمہوریت ہے اور کہاں نہیں ہے. بہرحال اس وزیر کو یہ سزا سنا دی گئی. وزیر نے ایک ریکویسٹ کی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے پتا ہے کہ آپ کی سنائی ہوئی سزا حرف آخر ہے، جانتا ہوں کہ اس پہ عمل درآمد ہونے میں کچھ لمحے بھی تاخیر نہیں کی جا سکتی، اور میں اس سزا کو چیلنج کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا.
میں اس پر عمل درآمد کروں گا اور بخوشی کروں گا، مگر میری ساری عمر کی محنت، میری ساری عمر کی خدمت گزاری، میری ساری عمر کی نیکیاں مد نظر رکھتے ہوئے مجھے 2 ہفتے کی مہلت دے دی جائے، 15 دن کا ٹائم مجھے دے دیا جائے، 2 ہفتے کا، اور 2 ہفتے کے بعد آپ اپنی سنائی ہوئی سزا پر عمل درآمد کر لینا۔ بادشاہ سلامت نے بخوشی تھوڑی دیر توقف کرنے کے بعد، سوچنے کے بعد قبول کر لیا، مان لیا کہ ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم صبح شام دربار میں آ کر حاضری لگواؤ گے تاکہ تم بیرون ملک فرار اور بھاگ نہ جاؤ۔ وزیر نے یہ شرط قبول کر لی اور 15 دن کے لیے اپنی سزا پہ عمل درآمد رکوا لیا۔ اب وزیر نے کیا کیا؟ اسی دن شام کو سیدھا گیا اس حویلی میں جہاں پہ 20 عدد خون خوار کتے بند تھے۔ اس نے ان کا جو خدمت گزار تھا، کتوں کا جو رکھوالا تھا، ان دونوں آدمیوں کو سے بولا کہ تم لوگ 2 ہفتے کے لیے چھٹی پہ جا سکتے ہو، تمہاری ڈیوٹی میں کروں گا۔ ان کو کچھ دے لے کے اس بات پہ راضی اور آمادہ کر لیا، اور وہ مان گئے کہ ٹھیک ہے، 2 ہفتے ہم موجیں کریں گے، اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، 2 ہفتے تم چھٹی کرو اور ہمیں کوئی انعام کے نام بھی دو۔ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق ان کو نوازا اور وہ خوشی سے چلتے بنے اپنے اپنے گھروں کو، اپنے اپنے ٹھکانوں کو، اپنے اپنے اڈوں کو۔ اب اس وزیر نے وہ 15 دن 2 ہفتے ان کتوں کے درمیان رہا، صبح شام ان کی ایسی خدمت گزاری کی، ان کے ساتھ ایسا گھل مل گیا کہ وہ کتے جان سے زیادہ اسے پیار کرنے لگ گئے۔ اس نے کتوں کو نہلا دہلا کر، صاف ستھرا کر کے ان کو بہترین کھانا کھلایا، ان کی باقاعدگی سے مالش کرتا رہا، ان کی اتنی خدمت کی کہ کتے اس کے بغیر بے چین ہو جاتے تھے۔ اس سارے عمل کا بھی بادشاہ سلامت کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی کہ ادھر ہو کیا رہا ہے، ادھر حویلی میں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، 15 دن پورے ہوئے، اصلی جو خدمت گزار تھے وہ واپس اپنی ڈیوٹی پر آ گئے، اپنے اپنے گھروں سے واپس اپنی پلیس آف ڈیوٹی پر آ گئے، اپنے فرائض کی ادائیگی پر کھڑے ہو گئے۔ اور وزیر صاحب جو تھے صبح صبح اٹھے، اپنے گھر سے نہا دھو کر، غسل کر کے، سونے کپڑے دھلے ہوئے پہن کر بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، بادشاہ سلامت، میری مانگی ہوئی مہلت کے 2 ہفتے آج پورے ہو گئے، اب میں حاضر ہوں آپ کی سنائی ہوئی سزا پر عمل درآمد کرنے کے لیے۔ مجھے جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس کے ذریعے چاہیں پھینکوا دیں، جہاں پھینکوانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے وہی کیا جو کیا کرتا تھا، 4 بندوں کو حکم دیا، کانسٹیبلز کو، ملازمین کو، کہ اسے اٹھاؤ اور کتوں والی حویلی میں پھینک دو، کیونکہ کتے 2 دن سے ہم نے بھوکے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اسے چیر پھاڑ کر اسے نشان عبرت بنا دیں گے، 2 منٹوں میں اس کا تکا پانچا تکا بوٹی کر دیں گے۔ یہی سوچ تھی، یہی ارادہ تھا بادشاہ سلامت کا، اور کچھ حاسدین کا بھی جو اسی دربار میں موجود تھے۔ وزیر سے حسد کرنے والے بھی تھے، وہ بڑے خوش ہو رہے تھے، دل ہی دل میں مسکرا رہے تھے، بغلیں بجا رہے تھے کہ یہ ہوئی نا بات، اب یہ عہدہ خالی ہوا ہے، اب ہم ہی میں سے کسی کی باری آئے گی اور ہم اس کے عہدے پر، اس کی کرسی پر بیٹھیں گے۔ دیکھتے جائیں دنیا میں ہوتا کیا ہے۔ ملازمین آئے جی حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے۔ ان 4 نے اس وزیر کو پکڑا اور 2 نے ٹانگوں سے، 2 نے بازوؤں سے پکڑ کر حویلی کے اندر پھینک دیا۔ وہ جو کتوں کا باڑا تھا اس میں پھینکا۔ کتوں نے بجائے اسے کھانے کے،
بجائے اس کا تکا بوٹی کرنے کے، بجائے اس کے چیر پھاڑ کرنے کے، اس کے پاؤں چومنا چاٹنا شروع کر دیے، دم ہلاتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور پیار اور محبت کے ترانے گانے لگے، وہی کتے، خونخوار کتے۔ اچھا وہ چاروں ملازمین جو اسے پھینک کر آئے تھے، دوڑے ہوئے، ہانپتے ہوئے، بھاگتے ہوئے واپس آئے بادشاہ سلامت کے پاس اور انہیں کہا جی ہم بتا کچھ نہیں سکتے، آپ خود ہمارے ساتھ چل کے ذرا منظر دیکھیں وزیر کا اور اپنے خونخوار پالتو کتوں کی رویہ دیکھیں۔ بادشاہ سلامت غصے کی حالت میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سیدھے تشریف اٹھائی اور چلے گئے باڑے میں، کتوں کے باڑے میں، اور دیکھ کر ان کی ششدر رہ گئے۔ ان کا جو چہرے پہ ورتا حیرت طاری ہوا، ہیبت زدہ ہوئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کتے جو 2 دن سے بھوکے ہیں اور ان کا تو کام ہے کہ یہ انسان کو، انسانی گوشت ان کی مرغوب غذا ہے، ان کی پسندیدہ خوراک ہے، اور کتے اس وزیر کے جسم کو چاٹ رہے ہیں، دم ہلا کر خوشی کا، محبت کا، پیار کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ سلامت کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں مل کر دیکھا، پھر اس نے اپنے آپ کو دانت کاٹ کر دیکھا ہاتھ پر کہ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ منظر اصلی ہے، میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہا، اور یہ بھی حقیقت اس پہ عیاں ہو گئی کہ یہ سنی سنائی نہیں، میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اس نے وزیر کو اشارہ کیا کہ آپ میرے دربار میں محل میں تشریف لاؤ۔ وزیر اٹھا وہاں سے، اس نے اپنے کپڑے جھاڑے، اپنی جو پگڑی تھی اپنے سر پر دوبارہ جھاڑ کر باندھی، اپنے کپڑوں کی صفائی کی، اور آ کر بادشاہ سلامت کے سامنے دست بستہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ سلامت نے کہا لمبی چوڑی کوئی بحث و تمہیس نہیں، کوئی تشریح نہیں، کوئی سوال و جواب نہیں، مجھے مختصر بتاؤ کہ یہ سارا کرشمہ کیسے ہوا، یہ انہونی کیسے ہو گئی، یہ گھٹنا کیسے گھٹ گئی، یہ ممکن کیسے ہو پایا کہ جنگلی کے اور گوشت خور کتے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے تھے۔ اب وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، میری زندگی کا تو آج آخری دن ہے، لیکن میں اپنے دل کی باتیں، اپنے ضمیر کی باتیں، اپنے خمیر کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ضرور رکھوں گا، کیونکہ موت سے زیادہ تو کوئی سزا آپ مجھے دے نہیں سکتے، اور اب وہ آپ سنا چکے ہیں۔ بات یہ ہے بادشاہ سلامت کہ میں نے آپ سے 2 ہفتے کے لیے مہلت مانگی تھی، وہ 2 ہفتے میں نے ان کتوں کی خدمت کی ہے، اور اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ، ان کا ریوارڈ کتوں کی طرف سے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ بادشاہ سلامت، آپ کی خدمت گزاری میں نے 2 ہفتے نہیں، 2 سال بھی نہیں، بلکہ 40 سال کی ہے، اور آپ نے میری ایک غلطی پر مجھے موت کی سزا دے دی، اس کو بھی اگنور نہیں کیا، نظر انداز نہیں کیا آپ نے۔ میری ایک غلطی کو اگر مان بھی لیا جائے میرا گناہ ہے، تو آپ نے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا، اس سے درگزر نہیں کیا، عفو درگزر اور معافی سے کام نہیں لیا، مجھے سزا سنا دی۔ ان کتوں کی میں نے صرف 2 ہفتے خدمت کی ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا رویہ کیا ہے میرے ساتھ اور آپ کا رویہ کیا ہے، تو پھر آپ دونوں میں سے بہتر کون ہوا؟ سوال یہ ہے۔ بادشاہ سلامت بولیں، مجھے میرے سوال کا جواب دیں اور چڑھا دیں مجھے سولی پہ، فائر مار دیں مجھے۔
میرے سینے کو بارود سے بھر دیں مگر مجھے اس سوال کا جواب ضرور دے دیں۔ اب بادشاہ سلامت کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا ناظرین، اور ہوتا بھی کیسے، کیوں کر، کیسے بن پاتا اس سوال کا جواب۔ آپ سارے مل کر بھی، میں بھی کوشش کریں کہ اس سوال کا جواب تلاش کریں، اور اگر کہیں سے کسی کو مل جائے تو مجھے بھی بتائیے گا۔ ناظرین، اس کہانی سے دو چیزیں جو میری نظر میں واضح ہوتی ہیں، میں دونوں آپ کے سامنے مختصراً جلدی رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ اس دنیا میں، اس معاشرے میں آپ لوگ 1001 خدمات سر انجام دیں کسی کے ساتھ، نیکیاں کرتے رہیں کسی کے ساتھ، احسان کرتے رہیں، بھلائی کرتے رہیں کسی کی، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، اٹس آل رائٹ، مگر آپ کی ہوئی ایک غلطی، ایک کمی، ایک کوتاہی، چاہے وہ جان بوجھ کر ہوئی ہے یا انجانے میں، وہ آپ کی ساری عمر کی بھلائیوں، نیکیوں، محنتوں، خدمتوں پر پانی ڈالنے کے لیے کافی ہے، ان کو مٹانے کے لیے۔ اسے ہمارے معاشرے کی ستم ظریفی کہیں گے یا کچھ اور۔ دوسرا کوئی بہتر لفظ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ مجھے بتا دے، اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے پریکٹیکلی، یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، ہوتا ہے ایسا۔ میں خود چشمدید گواہ ہوں بعض واقعات کا، کہ ساری زندگی کی کمائی، ساری زندگی کی نیکیاں، ساری زندگی کی بھلائی، احسان ایک خطا کے بدلے میں خاک میں ملا دی جاتی۔ That's very good۔ دوسری بڑی بات جو میں اس کہانی سے سمجھ پایا ہوں، اخذ کر پایا ہوں، وہ بڑی مختصر ہے، ٹرپل ایس ہے۔ ٹرپل ایس جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے شارٹ، سمال اینڈ سویٹ، یا یوں کہہ لیں سویٹ، سمال اینڈ شارٹ، ٹرپل ایس۔ وہ یہ ہے دوسری بات کہ یہ جو احسان فراموشی ہے نا، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، کوئی سرحد نہیں ہوتی، کوئی اصول نہیں ہوتا، کوئی قاعدہ، کوئی قانون نہیں ہوتا۔ یہ وہ برائی ہے، احسان فراموشی۔ اس کا مطلب آپ خود نکالیے، کوشش کریں اپنے تھے۔ یہ تھی ناظرین آج کی کہانی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ یہیں پہ کلوز کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہمیشہ کی طرح ہوا کرتا ہے آج کا سوال آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے۔ آج کا سوال اور جواب، آج کا اس سوال میں آپ سے جو پوچھتا ہوں وہ چلیے اسلامیات ہی کا لے لیتے ہیں، دینیات کا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جنگوں میں حصہ بذات خود بنفس نفیس لیا انہیں غزوات کہتے ہیں۔ وہ جنگ جس میں آپ نے خود شرکت فرمائی ہو وہ اسے غزوہ کہا جاتا ہے، اور غزوہ کی جمع ہے غزوات۔ کوئی بتائے گا کہ غزوات کی کل تعداد کیا ہے؟ وہ کل کتنی ایسی جنگیں ہیں جس میں سرور کونین، فخر موجودات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی؟ جی، اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ان کی تعداد 27 ہے، ان جنگوں کی تعداد، ان غزوات کی تعداد 27 ہے۔ جی ناظرین، تو بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوا کرتا ہے آج کا شعر۔ بڑا پیارا خوبصورت شعر آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔
شعر اس طرح سے ہے کہ مجھ سے نہ ہو سکے گی زمانے کی بندگی، مجھ سے نہ ہو سکے گی زمانے کی بندگی، مکار بھی نہیں ہوں اداکار بھی نہیں، مکار بھی نہیں ہوں اداکار بھی نہیں۔ یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ اور پاکستان